الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. کوئی آدمی یہ سوچ سکتا تھا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور کیوں وہ شمار نہیں کی جا سکتی، کیوں اس کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا. 1 لاکھ 2 لاکھ 1 ارب 2 ارب کہیں نہ کہیں جا کر تو نعمتیں ختم ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدد ختم ہو سکتا ہے، نعمت ختم نہیں ہو سکتی. اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی، ان بہت ساری اربہا ارب اور کھربہا کھرب نعمتوں میں ایک چھوٹی سی نعمت میری اور آپ کی آنکھ، اس آنکھ پر اگر کوئی آدمی ریسرچ کرتا رہے، تحقیق کرتا رہے کہ آنکھ میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، کتنی باتیں پوشیدہ ہے، اس میں سیاہی ہے، سفیدی ہے، اور اس میں پانی بھی ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو میری آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے تو کہیں ابر باراں ہے. اتنی نعمتیں ایک آنکھ میں پوشیدہ، اور پھر ان آنکھوں میں دیکھنے کی جو لذت رکھی ہے. آنکھیں 2 ہی ہے، لیکن دیکھنے سے جو لذت کا احساس ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے. ان آنکھوں سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں جا کر کعبۃ اللہ کا دیدار کرے، ایک خاص قسم کی لذت کا احساس ہوگا. اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو دیکھے انہی آنکھوں سے تو شفقت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں. انہی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھے تو محبت کا ایک الگ سمندر موجیں کھاتا ہوا سامنے آتا ہے. ماں کو دیکھے انہی آنکھوں سے تو عظمت سامنے آتی ہے. تو آنکھیں 2 ہی ہے اور اس میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہے، ہزاروں باتیں پوشیدہ ہے. انہی 2 آنکھوں پر کوئی لکھتے لکھتے لکھتا رہے تو قلم ٹوٹ سکتا ہے. آنکھ میں پوشیدہ جو رازہائے سربستہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں. بے شمار نعمتیں انہی 2 آنکھوں میں. ہمارے مفسرین میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے جو تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کے تحت کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جن میں 2 آنکھیں خاص طور پر پہلے نمبر پر بیان کی، یہ آنکھیں ایک خاص حلقے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور پھر آنکھوں کے اوپر بال رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھووں کے. کوئی تنکا آ کر اگر اندر جانا چاہے تو وہ ان بھووں میں اٹک جائے گا. پلکیں رکھی ہے، اگر نیچے اتر آئے تو وہ پلکوں میں اٹک جائے گا. سامنے سے کوئی چیز آ کر ٹکرا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط ہڈی کا ایک حلقہ رکھا ہے کہ وہ اس ہڈی میں لگ جائے، آنکھ کی حفاظت ہوتی رہے. آنکھ کے اندر کوئی چیز گر جائے اتنی ساری حفاظتوں کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر پانی کا ایسا نظام رکھا کہ وہ پانی اندر حرکت کرتے ہوئے اس گری ہوئی چیز کو باہر لے آئے گا. اور پھر فقہائے کرام سے آپ معلوم کیجئے کہ وضو میں چہرہ دھونے کو فرض قرار دیا گیا ہے. ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، وضو میں، غسل میں چہرہ دھویا جاتا ہے، وضو میں کان کا مسح کیا جاتا ہے. لیکن کہیں کسی فقیہ نے اور شریعت کے کسی بیان کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ کے اندر کو دھویا جائے گا. آنکھ کا اندرونی حصہ نہیں دھویا جاتا ہے، اس کے اندر ہی اندر دھوئے جانے کا انتظام میرے اللہ نے رکھا ہے. ان ساری انتظامات کے ساتھ آنکھ جیسی عظیم نعمت حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ بتلا دیا اندرونی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے، باہر سے آنے والی بدنظری سے حفاظت کی ذمہ داری ہم تجھے دے رہے ہیں.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کی قدر اگر سمجھنا چاہیں تو اس سے پوچھئے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بہت عظیم ترین نعمت، اور اس عظیم ترین نعمت کی حفاظت کے بار بار بیانات قرآن کریم کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعنت برستی ہے اس مرد پر اور اس عورت پر جو مرد بدنظری کرے، اور اس عورت پر بھی لعنت اترتی ہے جو بے پردہ باہر نکل کر بدنظری کا موقع فراہم کرے، دونوں کے اوپر لعنت برستی ہے۔ تو نظر کی حفاظت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ چونکہ یہ شادی کا موقع ہے، اس لیے میں نے اس مناسبت سے آنکھ کے اوپر دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ نکاح کے جو کچھ مقاصد ہے ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خاص طور پر بیان فرمایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں نکاح کرے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ کی اور آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اپنی شرمگاہ کو بچانے کا ایک ذمہ داری والا کام ہے۔ تو آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، زنا سے بھی آدمی بچتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے نکاح اس لیے رکھے تاکہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو نکاح کے موقع پر جو کچھ نیت ایک نکاح کرنے والے لڑکے کو اور لڑکی کو کرنی چاہیے وہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ آپ نے نگاہوں کی حفاظت ہمیں سپرد کی ہے، حکم فرمایا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے اللہ اب تک آپ کے حکم کے بہت ہم نے خلاف کام کیا ہوگا اور نظروں کا غلط استعمال کیا ہوگا، مولا اب میرا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ نکاح کرنے والا لڑکا بھی یہ دعا کرے، لڑکی بھی یہ دعا کرے، اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ایک زندگی ساتھ میں گزارنے والا ساتھی مجھے دے دیا ہے۔ ہم دونوں مل کر یہ ارادہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے عہد کرتے ہیں کہ اب تک جو ہو چکا اس پر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے ہم عزم مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے۔ یہ نکاح کی تعلیم ہے۔ شریعت مطہرہ کے ایک ایک حکم میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہے جو ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس وقت علماء کثیر تعداد میں یہاں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، اور ہمارے شاعر قاری قمر الحسن صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم، جن کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو اپنی نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔